ابا کے انتقال کے بعد ایک دن چچا نے میری بیوہ ماں کی عزت لوٹنے کی کوشش کی تو ماں نے انہیں تھپڑ مار دیا۔ تب چچا نے مجھے اور اماں کو گھر سے نکال دیا اور ابا کی ساری جائیداد پر قبضہ کر لیا۔ میں ایک فیکٹری میں جاب کرنے لگا۔ ایک دن مجھ سے نقصان ہو گیا تو فیکٹری کے مالک نے مجھے کہا کہ کل اپنی ماں کو ساتھ لے آنا۔ میں ماں کو لے کر گیا تو مالک نے ماں کو اپنے آفس میں بلا کر اندر سے دروازہ لاک کر دیا۔ کچھ دیر بعد میں نے جھانک کر دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے کیونکہ مالک کی آنکھوں میں آنسو تھے اور روتا ہوا میری ماں کے سامنے بیٹھا تھا۔ میرے چچا آج بھی بڑے غصے میں ابا سے بات کر رہے تھے۔ وہ دادا ابو کا پلاٹ بیچ کر کاروبار کرنا چاہتے تھے جبکہ میرے ابا کا بھی اس پلاٹ کو بیچنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ ابھی اس پلاٹ کی قیمت میں مزید اضافہ ہوگا اور ہم اگلے کچھ سالوں میں اسے اچھا خاصا کما سکتے ہیں۔ اس دن چچا اور ابا جان کی بہت بحث ہوئی۔ چچی بھی چچا کے ساتھ آئی ہوئی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ سب انہی کا کیا دھرا ہے۔ وہ چچی کی بات مانتے وقت ذرا بھی اپنے دماغ کا استعمال نہیں کرتے تھے۔ اماں تو کہتی تھی چچی نے چچا پر تعویذ کروائے ہوئے ہیں تبھی تو وہ ان کے اتنے غلام بن گئے ہیں، جبکہ وہ جانتی تھی کہ اس پلاٹ پر سڑک بننے والی ہے اور وہ کمرشل ہو کر کروڑوں کا ہو جائے گا۔ بہرحال چچا اور ابا میں بحث شروع ہو گئی۔ بحث کا موضوع ایک ہی تھا کہ پلاٹ بیچا جائے یا بھی اسے کچھ وقت کے لیے رکھا جائے تاکہ اس پلاٹ کی قیمت میں اضافہ ہو اور ہم لوگ فائدہ اٹھا سکیں۔ گاؤں میں بھی چند کنال زمین تھی جو اس قابل تو نہیں تھی کہ بیچی جائے، مگر زمین کا نام تو تھا۔ وہ زمین ابھی تک دادا جان کے نام پر ہی درج تھی۔ اماں جان نے کئی بار ابا حضور سے کہا کہ صدیق وہ زمین تم لوگ ایک دوسرے کے نام کروا لو، اس طرح پڑی رہی تو بعد میں کوئی مسئلہ نکل آئے گا۔ میری اماں بڑی سمجھدار عورت تھی۔ بے شک وہ زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی مگر ذہانت اور سمجھداری میں اس کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ میرے ابا بھی ایسے ہی تھے۔ وہ اپنی بیوی کی بات سنتے مگر فیصلہ خود کیا کرتے۔ غرض میں نے چچا کی طرف دیکھا۔ دن کا بس نہیں چل رہا تھا کہ میرے باپ کا سر قلم کر دے، کیونکہ میرے ابا بڑے تھے اور وہ یہ اختیار رکھتے تھے کہ چچا جان کو روک سکے۔ انہیں بھی عجیب سی ضد ہو گئی۔ وہ ہر حال میں پلاٹ بیچنا چاہتے تھے جبکہ انہیں معلوم بھی تھا کہ چند دنوں میں اس پلاٹ کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگیں گی۔ اب تو مجھے بھی غصہ آ رہا تھا کہ چچا جان نے کیا ضد پکڑ لی ہے، مگر ابا جان نے مجھے سختی سے کہا تھا کہ تمہارے منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکلے ورنہ آج رات کا کھانا تمہیں نہیں دوں گا، کیونکہ میں صبح سے بھوکا بیٹھا تھا۔ اسے ان کی بات پر خاموشی سے سر جھکا کر بڑوں کی باتیں سنتا رہا۔ تبھی چچی جان کہنے لگی، دیکھو اس گھر کے فیصلے کرنے والے اپنے فیصلے تو کر نہیں سکتے اور ہمارے سر پر بنے ہوئے ہو۔ چچی نے اس قدر حقارت سے بات کی کہ ابا بیچارے منہ کھولے حیران ہو کر سنتے رہے۔ چچا تو ویسے ہی بیوی کی ہر بات کے قائل ہو جایا کرتے، جس بات پہ مجھے ان پر بڑا غصہ آتا۔ بہرحال بابا جان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ چچا کو کیسے منائے۔ ایسا بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ پلاٹ کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، اس طرح تو وہ بکھرنے کے لائق ہی نہیں رہتا۔ ابا جان نے سوچنے کا وقت مانگا تو چچا اور چچی کے چہروں پر مسکراہٹ کھل گئی جیسے انہوں نے چنگاری لگا دی ہو اور بس آگ لگنے کے انتظار میں ہو۔ چچی کا مکرو چہرہ دیکھ کر میں مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا۔ میں پھر واپس آ گیا۔ چچی خوشی خوشی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ چچا تو ویسے غصے میں تھے، گھر سے ہی نکل گئے۔ بابا جان سر پکڑے اماں کو لے کر اس سوچ میں غرق ہو گئے کہ آخر چچا اور ان کی بیوی کو کیسے قائل کیا جائے۔ میں جانتا تھا کہ کچھ تو گڑبڑ ہے۔ آج سے پہلے چچا نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی، پھر اچانک اس طرح کی بات کرنے کا کوئی تو سبب تھا۔ یہ جاننے کے لیے میں دبے پاؤں چچی کے کمرے کی طرف نکل آیا۔ دراصل ہمارا گھر 2 پورشنز میں تقسیم تھا۔ دونوں پورشنز کے کچن بھی الگ تھے کیونکہ دونوں بھائیوں کا کاروبار ایک تھا، اس لیے اماں اور چچی ایک ہی کچن استعمال کرتی۔ میں جیسے ہی چچی کے کمرے کے دروازے کے قریب کیا، کچھ آوازیں میرے کانوں سے ٹکرائیں۔ چچی شاید اپنے بھائی سے بات کر رہی تھی۔ وہ اسے کہہ رہی تھی کہ بہت جلد اس کا کام ہو جائے گا۔ میں سمجھ گیا کہ چچی کو اس کے بھائی نے کہا ہے، ورنہ اتنے برسوں سے وہ پلاٹ پڑا ہوا تھا۔ اب اچانک سے اس کی فکر کیوں؟ میں جلدی سے بابا جان کے کمرے میں آیا۔ میری سانسیں پھولی ہوئی تھی۔ مجھے لگا میں بہت بڑے راز سے پردہ اٹھانے والا ہوں۔ میں نے ہامتے ہوئے بابا جان کو مخاطب کیا تو وہ حیران رہ گئے کہ آخر ایسی کون سی بات ہے جو میں اتنا پریشان ہو کر بتانا چاہتا ہوں۔ تبھی امی جان نے مجھے پانی کا گلاس تھمایا اور کہنے لگی، کیا ہوا ہے؟ اتنے پریشان کیوں نظر آ رہے ہو؟ میں نے جلدی سے پانی کا گلاس ٹیبل پر رکھا اور آزدارانہ انداز میں بابا جان سے کہا کہ پلاٹ چچا نہیں بیچنا چاہتے، انہیں چچی نے کہا ہے اور چچی کو کسی اور نے، ان کے بھائی نے کہا ہے۔ میں ابھی بھی ان کی بات سن کر آ رہا ہوں۔ آپ چچا کو بتائیں کہ چچی ایسا نہیں چاہتی، وہ اپنے بھائی کے زور دینے پر ایسا کر رہی ہیں۔ میں نے اپنی طرف سے بہت بڑی بات کی تھی۔ یہ سنتے ہی بابا جان تو ناراض ہو گئے، البتہ اماں جان غصہ کرنے لگی، کہنے لگی تمہیں یہ چھپ چھپ کر باتیں سننے کی عادت کس نے ڈالی ہے؟ تمہیں شرم نہیں آئی یوں کسی کی ذاتی باتیں سنتے ہوئے؟
مجھے تمہیں اپنا بیٹا کہتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے. مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی. غرض وہ اتنا ناراض ہوئی کہ میں بھی شرمندہ ہو گیا. شاید مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر میں اس گھر کو ٹوٹتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا تھا. مجھے پتا تھا کہ جب اس طرح کی جائیداد کے فیصلے ہوتے ہیں تو بھائی کئی سالوں تک ایک دوسرے کے چہرے تک نہیں دیکھتے. دل نفرت میں ڈوب جاتے ہیں اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر انسان دماغ کا استعمال چھوڑ دیتا ہے. بابا جان اور اماں جان کو غصہ کرتے دیکھ کر میں معذرت کرتے ہوئے کچن میں آ گیا. تبھی چچی بھی کچن میں چلی آئیں. میرا ارادہ ان سے گفتگو کرنے کا نہیں تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ مجھے غصہ آیا ہوا ہے اور میں کچھ بول دوں گا، اور اگر اماں ابا کو پتہ چلا تو وہ بہت ناراض ہوں گے. میں خاموشی سے ٹھنڈا پانی پینے لگا. تبھی چچی میری طرف بڑھی اور میرے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مار دیا. میں حیران ہو کر انہیں دیکھنے لگا. آخر مجھ سے ایسی کون سی غلطی ہوئی ہے کہ انہوں نے مجھے تھپڑ مارا؟ تبھی وہ غصے سے بولنے لگی. تم میری باتیں سن رہے تھے؟ تمہیں تمہاری ماں نے بھیجا ہے نا؟ میں سب جانتی ہوں. تمہاری ماں جو بڑی دیانتدار ہونے کا دعویٰ کرتی ہے، دراصل کس قسم کی عورت ہے؟ اپنی ماں کے بارے میں ایسی باتیں بھلا کون برداشت کر سکتا ہے؟ چچی کے اس جملے نے مجھے شوق میں ڈال دیا. میں بولا، چچی آپ حد و ادب میں رہ کر بات کریں. میں آپ کا احترام کر رہا ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے جی میں جو آئے گا وہ کہیں گی. اور آپ کی ہمت کیسی ہوئی مجھے تھپڑ مارنے کی؟ اور میں کم باتیں سن رہا تھا. ثبوت ہیں آپ کے پاس؟ یہ بات تو میں نے غصے میں کہہ دی، ورنہ میں بھی جانتا تھا کہ شاید انہیں پتہ چل چکا ہے. تبھی چچی تالیاں مارتے ہوئے بولی، لو جی، سریا کا بیٹا اب جھوٹ بھی بولنے لگا. اس کی ماں تو اپنے بیٹے کی تعریفیں کرتی نہیں تھکتی، اور یہ اس کا نام ڈبونے میں کوئی کسر نہیں چھوڑا. انہوں نے اونچی آواز میں چیخنا چلانا شروع کیا تو بابا جان اور اماں بھی کچن میں آ گئے. میں نفی میں سر ہلاتا رہا. تبھی چچی بولی، سریا اپنے بیٹے کو لگام ڈالو ورنہ کسی روز یہ مجھ سے پٹ جائے گا. یہ کہہ کر چچی وہاں سے نکل گئی. اماں مجھ سے ناراض ہو گئی. شام تک مجھ سے بات نہیں کی. میں بہت زیادہ شرمندہ تھا. میں تو اس گھر کا بھلا چاہتا تھا، مگر انجانے میں صحیح میں نے سب کے دل دکھائے. رات کو کھانے کی میز پر سبھی لوگ خاموشی سے کھانا کھا رہے تھے. مجھ میں تو اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ سر اٹھا کر کوئی بات کر پاتا. تبھی چچا گلا کھنگارتے ہوئے بولے، ہاں تو صدیق میاں، کیا سوچا ہے پھر تم نے؟ پہلی بار انہوں نے اپنے بڑے بھائی کو ایسے مخاطب کیا، ورنہ وہ اکثر بھائی جان کہا کرتے تھے. بابا جان کا نوالہ لیتا ہوا ہاتھ رک گیا تھا. میرے تو انگ انگ کان بن چکے تھے. باقی بچے مجھ سے چھوٹے تھے، ان کا سارا دھیان کھانے پر تھا. مگر میں جاننا چاہتا تھا کہ آخر کیا فیصلہ ہوا ہے. کیا بابا جان وہ پلاٹ بیچ دیں گے؟ وہ پلاٹ جو ہم سب کے اچھے فیوچر کی ضمانت تھا. بابا جان بولے، میں تم سے 2 دن کا وقت مانگا ہے، جب سوچ لوں گا تو بتا دوں گا. بابا جان ناراضی سے بولے تو چچا جان کا چہرہ ایسے تاریک ہو گیا جیسے انہیں کسی نے موت کی خبر سنا دی ہو. بہرحال کھانا کھانے کے بعد سبھی لوگ اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے. میں صحن میں کھڑا ٹہل رہا تھا جب چچی جان کی کمرے سے اونچی آواز میں چلانے کی آواز آئی. وہ کہہ رہی تھی کہ ان کے بھتیجے کو کینسر ہے، ان کے شوہر پیسے ارینج کر دیں گے. اب بھلا چچا جان اتنے پیسے کہاں سے لاتے؟ شہر میں دونوں بھائیوں کی کپڑوں کی دکان تھی، مگر وہ اتنا بھی نہیں کماتے تھے کہ چلال چچا کی مدد کر پاتے. مجھے بہت دکھ ہو رہا تھا. چچی جان کتنی پریشان تھی اور میں نے ان کی پریشانی کو چالاکی اور مکاری کا نام دیا، جس کا مجھے بہت رنج تھا. میں افسوس سے صحن میں واک کرتا رہا. تبھی غصے میں چچی چادر اوڑھ کر باہر آئی. شاید وہ چچا سے ناراض ہو کر گھر چھوڑ کر جا رہی تھی. مجھے اور زیادہ برا لگنے لگا. ابھی میں وہیں کھڑا تھا جہاں میں کھڑا تھا جب چچی غصے میں میری طرف بڑھی اور بولی، پھر تم ہماری باتیں سننے کے لیے یہاں کھڑے ہو؟ تمہاری ماں نے تمہیں یہی سکھایا کیا؟ خوش ہو جاؤ، میں گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں. تمہاری ماں تو اس گھر پر قبضہ کرنا چاہتی تھی. بھاڑ میں جاؤ تم لوگ. وہ غصے میں الٹا سیدھا بکتے ہوئے وہاں سے چلے گئے. ان کے پیچھے چچا بھی مجھے گھورتے ہوئے گھر سے نکل گئے. میں نہیں جانتا تھا کہ وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کا ہاتھ پکڑے کہاں جا رہے تھے، مگر ان کے انداز سے اندازہ ہو رہا تھا کہ انہوں نے میکے جانے کا فیصلہ کر لیا تھا. چچا تو اپنی بیوی کے بغیر 1 گھنٹہ بھی نہیں گزار سکتے تھے. کام پر بھی بڑی مشکل سے جاتے تھے. وہ بھی ان کے پیچھے نکل گئے. میں نے سر تھام لیا کہ کہیں وہ سارا ملبہ مجھ پر نہ گرا دے. یہ سوچ کے میں اپنے کمرے میں آ گیا. اماں جان نماز پڑھی تھی اور بابا جان بھی شاید مسجد گئے ہوئے تھے. وہ مجھے بھی کہہ کر گئے تھے، مگر میں اتنی پابندی سے نماز نہیں پڑھتا، کبھی کبھی چھوڑ دیتا تھا. اور آج کل گھر میں جو پریشانی چل رہی تھی اس کی وجہ سے تو میں نے باہر نکلنے چھوڑ دیا. گھر سے باہر آوازیں جاتی تو لوگوں میں تجسس پیدا ہوتا. وہ بار بار سوال کرتے اور انہی سوالوں سے گھبرا کر میں باہر جانے سے انکاری ہو گیا. کریانے کی دکان پر اکثر محلے کے بوڑھے اور کچھ آوارہ نوجوان بیٹھے رہتے، بلا وجہ لوگوں کے گھریلو مسائل میں ٹانگ اڑاتے. مجھے وہاں جانا اچھا نہیں لگتا تھا، مگر جب بھی چچی کو یا اماں کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی تو وہ پیسے لے کر مجھے ہی بھیجا کرتی. آج بھی جب میں گیا
تو ان بوڑھے لوگوں نے مجھے گھیر لیا اور ایسے ایسے سوالات کیے کہ میں تنگ آ گیا۔ تب میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب باہر نہیں نکلوں گا جب تک یہ مسئلہ حل نہ ہو جائے۔ ابھی مجھے نیند نہیں آئی تھی جب بابا جان پریشانی سی صورت لیے گھر میں داخل ہوئے۔ انہیں اس حالت میں دیکھ کر مجھے بہت برا لگا۔ تبھی اماں جان بولی، صدیق کیا بات ہے، آپ بہت پریشان لگ رہے ہیں۔ بابا جان کہنے لگے وہ بھی ناراض ہو کر میکے چلی گئی ہیں۔ ان کے بھتیجے کو کینسر ہے، اسے ہر حال میں رقم چاہیے۔ میرے پاس تو اتنا پیسہ بھی نہیں کہ میں وہ رقم دے دوں، اور اگر ہم پلاٹ نہ بیچیں تو کچھ کر بھی نہیں سکتے۔ تب اماں جان بولی، اگر تم اجازت دو تو ہم لوگ زیور بیچ کر ان کو پیسے دے دیتے ہیں، یہ پلاٹ مکمل طور پر ہمارا ہو جائے گا۔ کل کو ہم نے اپنے بیٹے کو پڑھانا بھی ہے، اس کی پڑھائی میں کام آئے گا۔ اماں کے پاس زیادہ سونا تو نہیں تھا، مگر آج کل جیسے سونے کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی تھی، اسی وجہ سے وہ تھوڑا سا سونا بھی خاص اہمیت رکھتا تھا۔ بابا جان سوچ میں پڑ گئے، جبکہ میں ان سونے کے زیورات کے بارے میں سوچنے لگا جو لاکھوں روپے کی مالیت رکھتے تھے۔ میرا ماننا تھا کہ سونے کو کچھ عرصہ اور سنبھال کے رکھنا چاہیے، ہو سکتا ہے آگے وہ مزید مہنگا ہو جائے، مگر اماں جان چاہتی تھی کہ اس پلاٹ کو سنبھال کر رکھے کیونکہ اس سے بہت فائدہ حاصل کیے جا سکتے تھے۔ میں ان دونوں کی باتیں سن رہا تھا۔ کبھی بابا جان کے پاس چچا شریف کا فون آیا تو وہ فوراً موبائل کان سے لگا کر باہر چلے گئے۔ ہم دونوں ماں بیٹا ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے کہ بابا جان حواس باختہ سے کمرے میں داخل ہوئے اور کہنے لگے، شیزا نے ضد لگا رکھی ہے کہ یا تو وہ پلاٹ بیچو یا چچا اسے طلاق دے دے۔ یہ بات سنتے ہی میں منہ کھولے بیٹھا رہ گیا۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں لفظ طلاق پہلی دفعہ سنا تھا۔ ہمارا ابا تو یہ سن کر شوق میں آ گئے۔ مجھے لگا جیسے سارا قصور میرا ہے۔ اگر میں ان کی باتیں نہ سنتا تو شاید ابا بھی چچا کو سمجھانے کی کوشش نہ کرتے اور نہ ہی چچی اس بات کو ضد بنا لیتی۔ بہرحال اماں اور ابا سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ میں سر جھکائے ان کے ساتھ جا بیٹھا اور روتے ہوئے انہیں بتایا کہ میں جان بوجھ کر ان کی بات سننے گیا تھا، مجھے بہت برا لگ رہا تھا۔ اماں جان نے تسلی دی کہ تمہاری کوئی غلطی نہیں تھی، ہم دونوں ان سے بات کرنے جا رہے ہیں، تم گھر میں اپنا خیال رکھنا۔ وہ مجھے ساتھ نہیں لے جا سکتے تھے اور مجھے بھی گھر میں اکیلے رہنے کی عادت تھی۔ اکثر اماں کہیں چلی جاتی تھی، جب بھی کوئی نہ ہوتا تب بھی میں گھر میں اکیلا رہنا پسند کرتا۔ بہرحال اماں اور ابا چلے گئے۔ میں ذہن میں ٹہلتا رہا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہوگا۔ لوگ ہمارے گھر آنے کی مثالیں دیا کرتے کہ دیکھو ان میں کتنا اتفاق ہے، اور اب جو یہ سب ہو رہا ہے اس نے سچ میں مجھے بہت پریشان کر دیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس بحث کا انجام کیا ہوگا، کیا ہم الگ ہو جائیں گے؟ میرے چچا زاد بھائی جو میرے بہترین دوست تھے، جو مجھ سے پڑھنے آتے تھے، کیا میں ان کی شکلیں دیکھنے کو بھی ترس جاؤں گا؟ 1 گھنٹہ ہو گیا اماں ابا واپس نہیں آئے۔ میں سمجھ سکتا تھا کہ جیسے بحث ہو رہی ہوگی انہیں تو وقت اندازہ نہیں ہو رہا ہوگا۔ میں خاموشی سے آ کر اپنے بستر پر لیٹ گیا، مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میں نے کئی دفعہ آنکھیں بند کی مگر ہر بار عجیب و غریب اور برے برے خیالات آنے لگے، جیسے کچھ بہت برا ہونے والا ہے۔ زبردستی میں نے تکیہ اپنے سر پر رکھا اور کروٹ لے کر سو گیا۔ نیند مجھ پر یوں مہربان ہوئی، نہ جانے رات کو کون سا پہر تھا۔ جب برے خواب کے زیر اثر جاگا تو پسینے سے نہا چکا تھا۔ میری حالت بہت خراب تھی، جیسے میں کسی حادثے سے بیدار ہوا ہوں۔ ایک نظر دوڑائی تو لائٹ نہیں تھی، شاید کسی وجہ سے مجھے زیادہ پسینہ آ گیا اور برے خواب کے اثر سے میں جاگ گیا۔ میں جلدی سے لڑکھڑاتے ہوئے کسی طرح سامان کا سہارا لے کر باہر آیا تو ٹھنڈی ہواؤں نے میرا استقبال کیا۔ میں نلکے کی طرف آیا، پانی پیا اور اوپر پانی کے چھینٹے مارے اور خود کو سنبھالا۔ میری حالت بھی ٹھیک تھی، جو دیکھنے میں کہیں سے بھی ایسی نہیں لگ رہی تھی کہ میں سو کر جاگا ہوں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے مجھے مارا ہو۔ بہرحال ماحول بھی ایسا تھا کہ میں رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ گھبراہٹ کے مارے ابھی تک ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ میں پریشانی سے سر مسلتا رہا، بھوک بھی بہت لگ رہی تھی۔ حالانکہ میں کھانا کھا کر سویا تھا۔ میں کچن میں آیا، چائے بنائی، دیکھا تو بسکٹ پڑے ہوئے تھے۔ میں آرام سے انہیں کھانے لگا۔ خواب کو میں وہم سمجھ کر بھلا چکا تھا۔ تبھی ہمارے گھر کا گیٹ بجا جو میں بند کر کے سویا تھا۔ آج کل چوریاں بہت ہو رہی تھی۔ میں جلدی سے چائے کی پیالی ہاتھ میں لیے گیٹ تک آیا۔ سامنے چچا کھڑے تھے، ان کے سفید کرتے پر جا بجا خون کے دھبے تھے، جنہیں دیکھ کر میرے حسان خطا ہو گئے۔ میں سمجھ نہیں پایا کہ وہ کس حالت میں ہے۔ وہ آتی میرے گلے لگ گئے۔ میں حیران ہوا کہ آخر ایسا کیا ہو گیا کہ چچا اتنے جذباتی ہو رہے ہیں، لیکن ان کے کپڑوں پر لگا خون مجھے نفی میں سر ہلانے پر مجبور کر رہا تھا۔ چچا گھر آ گئے مگر ابا جان نہیں آئے۔ رات کے 2 بج رہے تھے، کچھ تو گڑبڑ تھی۔ تبھی چچا کہنے لگے، تمہارے والد صاحب کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ یہ سنتے میری آنکھوں سے متواتر آنسو بہنے لگے اور چائے کی پیالی جو میرے پاؤں میں گر کر ٹوٹ گئی۔ اس گرم چائے کا احساس بھی جاتا رہا، جیسے میں کچھ محسوس ہی نہیں کر پا رہا ہوں۔ پتہ نہیں اس وقت مجھے کیا ہو گیا تھا، میرا جسم کسی بھی حرکت سے انکاری ہو گیا تھا۔ میں سن ہو کر کھڑا رہ گیا۔
चाचा ने आगे बढ़कर मेरा कंधा झंझोड़ डाला। मैं अभी तक नफ़ी में सर ही ला रहा था। तभी चाचा जान रोते हुए मुझसे लिपट गए और कहने लगे, तुम्हारे बाप की हालत बहुत क्रिटिकल है, वो आखिरी बार तुमसे बात करना चाहते हैं। ये सुनकर मैंने ज़ोर से चाचा को धक्का दिया। आपकी हिम्मत कैसी हुई ऐसा कहने की? मेरा बाप मुझसे आखिरी बार बात करना चाहता है? वो ठीक हो जाएंगे। बेशक आप में सारी जायदाद अपने पास रख लेना, मुझे ज़रूरत नहीं उसकी। मैं कहता हुआ बाहर निकल गया। चाचा भी मेरे पीछे आ गए। फ़ौरन मोटरसाइकिल स्टार्ट की। मैं जो गुस्से में पैदल जा रहा था, ज़बरदस्ती मुझे बाइक पर बिठाया और अपने साथ ही हॉस्पिटल आ गए। चाचा के हाथ कांप रहे थे और वो कई दफ़ा गिरते गिरते बचे, मगर हर बार जैसे अम्मा की दुआएं हमारे साथ थी कि मैं और वो दोनों बच गए, वरना जिस तरह वो बाइक चला रहे थे एक्सीडेंट होना तो लाजमी था। बहरहाल हम लोग किसी तरह बचते बचाते हॉस्पिटल पहुंच गए। जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा तो बाबा जान आखिरी सांसें ले रहे थे। मैं रोते हुए उनसे लिपट गया। उनका सारा जिस्म खून से लथपथ था। वो कराह रहे थे। मुझे देखते उनकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। मैं भी रोने लगा। बाबा जान ने अपना खून आलूद हाथ मेरे सर पर रखा तो मैं रोने में शिद्दत आ गई। चाचा जान भी रो रहे थे। बस वही वक्त था जब बाबा जान अपने खाल के हकीकी से जा मिले। मैं रोते हुए उनके बेजान वजूद से लिपटा रहा, यहाँ तक कि नर्स ने ज़बरदस्ती खींचकर मुझे दूर किया। तब मुझे अपनी माँ का ख्याल आया, जिसका ख्याल रखने के लिए मेरे बाप ने आखिरी वक्तों में मुझसे वादा लिया था। मैं दौड़ता हुआ आईसीयू की तरफ आया, जहाँ मेरी माँ पट्टियों में जकड़ी हुई थी। पता चला कि उनकी दोनों टांगें किसी काम की नहीं रही, वो मजबूर हो चुकी हैं। ये सुनते ही मैं रोते हुए ज़मीन पर बैठता चला गया। सुबह के 8 बजे हम घर के लिए रवाना हुए। मेरी माँ जो अपने कदमों पर चल कर गई थी, अब वो व्हील चेयर पर मौजूद थी। मेरे बाप का जनाजा उठाया गया, मुझे पगड़ी पहनाई गई। मुझे किसी चीज़ का होश नहीं था। होश तो तब आया जब मेरे साथ बैठी एक बुजुर्ग खातून बोली, यकीनन बड़े भाई को छोटे ने मरवा दिया होगा ताकि जायदाद पर कब्जा कर सके। ये सुनकर मैं गुस्से से उन्हें घूर कर रह गया। वो मुझे देखकर एक तरफ होकर बैठ गई, मगर चाचा जान ने भी अल्फाज सुने और उन्हें भी ये बात बहुत बुरी लगी। मसला जो भी था, लोग सरगोशों में बातें करते रहे, लेकिन मैंने तवज्जो नहीं दी। कुरान खाने की रस्म अदा हो गई। मेरी माँ को बार बार चेकअप के लिए जाना पड़ता। सारी रात वो टांगों के दर्द से सो नहीं पाई थी। उनकी टांगों को सुन कर दिया गया। डॉक्टर का मशवरा था कि उन्हें काट दिया जाए, मगर मैं अपनी माँ को इस हालत में नहीं देख सकता था। बिलाखिर मेरी माँ का ऑपरेशन हुआ और उन्हें टांगों से महरूम कर दिया गया। बाबा के जाने के बाद जैसे उनके मुंह को ताला लगा दिया हो। वो कुछ बोलती नहीं थी, बस दीवार को घूरा करती थी। उन्हें इस हालत में देखकर मुझे बहुत बुरा लगता। काश ये सब ना हुआ होता तो आज मेरा बाप जिंदा होता और माँ मजदूर ना होती। 1 महीना तो हॉस्पिटल के चक्कर लगाते गुजरा। अम्मा जान कुछ बेहतर हुई तो चचा का एक बार फिर वही मुतालबा शुरू हो गया। अब तो वो मुकम्मल तौर पर चचा के रहमो करम पर थे। हमारे यहाँ घर के मर्द फैसले करते थे और उस वक्त हमारे घर में बड़ा मर्द मेरे चचा थे, जो अपनी बीवी का हर कहा मानते। चची बड़ी खुश थी कि वो जो चाहें अपने ज़ोर से मनवा लेंगी। ये वही वक्त था जब चची और चाचा दोनों ही बदल गए। उन्होंने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया था। मेरे बाप की शहर में एक टैक्सी चलती थी जो एक आदमी चलाता था। वो जो कमाता था आधा मेरे बाप को देता और आधा खुद रख लेता। अब मेरे बाबा के जाने के बाद हमारा गुजारा उसी के किराए से चलना था। लेकिन चाचा जान को न जाने क्या सूझी। उन्होंने अम्मा जान से कहा, तुम चाहती थी कि वो प्लाट ना बेचा जाए, हम वो प्लाट नहीं बेच रहे।